ڈاکٹر پروین رحمان شہید، کراچی تباہ ہونے والا ہے۔ یکم جون سے اب تک کراچی میں 42 زلزلے آ چکے ہیں۔ کراچی زمین بوس ہو سکتا ہے۔ یہ بات آج سے کئی برس پہلے ڈاکٹر پروین رحمان جو کہ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی انچارج تھی نے کہی تھی۔ ان کو 2013 میں ان کی گاڑی پہ فائرنگ کر کے ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس وقت اورنگی ٹاؤن میں قبضہ مافیا کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی۔ ڈی ایچ اے بحریہ ٹاؤن اور شہر میں ہونے والی بڑی ناجائز کنسٹرکشن کے خلاف انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی تھی جو لے کر یہ عدالت عظمیٰ جانے والی تھی۔ اس سے پہلے ہی ان کو ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر پروین رحمان کون تھی؟ ڈاکٹر پروین رحمان بنگلہ دیش کی رہنے والی تھی، یعنی مشرقی پاکستان۔ وہاں سے یہ کراچی منتقل ہوئی اور انہوں نے ایسے نقشے بنائے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جتنے ڈی ایچ اے کی سوسائٹی ہے یا بحریہ ٹاؤن کی سوسائٹی ہے یا پھر وہاں پر جتنے مافیات ہیں وہ سب نالوں پر کنسٹرکشن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر پروین رحمان کے یادگار الفاظ تھے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ کراچی کے رہنے والے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ دیں گے۔ ڈاکٹر پروین رحمان نے سارا مواد اکٹھا کیا اور وہ عدالت عظمیٰ جانے والی تھی اور انہیں 2013 میں قتل کر دیا گیا۔ پہلے کچھ گن مین آئے اور انہیں اپنے آفس لے کر گئے اور انہیں دھمکیاں دی کہ تمہیں ہم چھوڑیں گے نہیں، اور اس کے بعد انہیں مار دیا گیا۔ اصل میں مروانے والا وہ مافیاز تھا جنہوں نے یہاں سوسائٹیاں بنانی تھی، اور الزام لگا دیا گیا تھا کہ فلاں بندہ یا پارٹی یا وہ پلاٹ کے تنازع میں مار دی گئی۔ اصل میں ڈاکٹر پروین رحمان کہہ رہی تھی کہ یہ جتنا ٹینکر مافیا ہے یہ اصل میں سارا کا سارا پانی چوری کر لیتا ہے عوام کا، اور پانی چوری کر کے اس کے بعد وہ بیچتا ہے۔ انہوں نے صاف کہا کہ صرف اگر 65 فٹ اگر نالوں کی جو سڑک تھی، یعنی کہ جو نیچے والی طرف سے جو ایریا تھا اس سے گن جاتا تھا برساتی نالوں کا، اس کو کاٹ کے 30 فٹ پر لے کر گئے کہ آج کل تو اس کو بھی کاٹ کر 15 فٹ پر لے جا چکے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے، انہیں یہ چاہیے تھا کہ 65 فٹ کو آپ بڑھا کر کم از کم 100 کر دیتے، اب وہ 15 رہ گیا۔ اب یہ جو کراچی کے اندر جو آ رہا ہے، اب چونکہ ڈی ایچ اے نے بچنا ہے، نہ ہی بحریہ ٹاؤن کو بچنا ہے، نہ ساحلی سمندر پر کچھ بچنا تھا، اب عوام کو بچنا ہے۔ اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب پانی نے آپ کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے۔ یہ جتنا مافیات ہے اس کے پیچھے یہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں۔ اب کام کیسے ہوتا رہا؟ ڈاکٹر پروین رحمان چیختی رہی، انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ کراچی میں کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اب ہوا یوں ہے کہ اب انہوں نے کنسٹرکشن کراچی میں کرنی شروع کی تو انہیں دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر پروین رحمان پورا کیس مواد سمیت عدالت عظمیٰ لے جانے لگی تو انہیں مار دیا گیا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہاں پر کام ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو کنسٹرکشن اصل میں آپ کو نظر آتی ہے کہ بڑی خوبصورت ہے، اس کنسٹرکشن میں آپ کی ڈسٹریکشن ہے۔ مافیاز نے جانوروں کو بھی مار دیا، جو سمندر کے حیات تھے یا بہت سارے تھے یہ جانور، ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ جب آپ اللہ کی قدرت کو للکاریں گے تو پھر آپ بچ نہیں پائیں گے۔ اب کیونکہ پاکستان کے اندر صورتحال کیا ہے، آپ کو یہ لاہور سے لے کر جتنا بھی نظر آتا ہے فضا آلود نظر آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے سارے گاؤں اجاڑ کر وہاں سوسائٹیاں بنا دی، اس کا پیسہ دبئی منتقل کر دیا، سوئٹزرلینڈ منتقل کر دیا سوئس بینکوں میں، اور اس میں سارے کے سارے ملوث ہیں۔ اب یہ دیکھیں گے ڈی ایچ اے کی صورتحال کیا ہے۔ ڈی ایچ اے کو بنایا گیا جس لائٹ پر وہ کہا گیا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی، پر سب نے بنا دیے۔ بحری ٹاؤن کی بھی یہی صورتحال ہے۔ ڈاکٹر پروین رحمان چیختی رہی کہ ڈی ایچ اے سے لے کر یہ سارے غیر قانونی ہیں، یہ عوام کا خانہ خراب کریں گے۔ آج ڈی ایچ اے میں آپ پانی دیکھیں گے، بارش ہوتی ہے کہ ڈی ایچ اے ڈوب جاتا ہے۔ اب اگلی صورتحال سمجھ لیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اگلی صورتحال یہ ہے کہ کنسٹرکشن ہوتی جا رہی ہے، یا تو یہ ساری بڑی عمارتیں گر جائیں، یا یہ ساری سوسائٹیز نیست و نابود ہو جائیں، یا ان کو ختم کر کے عوام کو ان کے پیسے واپس دیے جائیں، اس کے بعد سارا سسٹم بہتر کیا جائے۔ اب یہ ممکن نہیں، اب پانی نے آپ کا پیچھا کرنا ہے اور آپ کو تباہ کرنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے گن جو ہے جو ویسٹ ہوتا ہے، چاہے وہ فیکٹری کا آ رہا ہو، اب وہ صاف پانی میں شامل ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر پانی گندا کیا جاتا ہے۔ اب ٹینکر مافیاز کرتے کیا ہے کہ پانی وہاں سے چوری کر لیتا ہے اور کچھ پانی گندا جاتا ہے عوام کے پاس، اس میں ویسٹ ہے۔ اب تیزی سے کراچی میں کینسر پھیل رہا ہے اسی وجہ سے۔ یہی شعور ڈاکٹر پروین رحمان عوام کو دینا چاہتی تھی۔ اگر وہ 6-7 برس ہو زندہ رہتی تو عوام کو بتاتی رہتی، آج وہ زندہ ہوتی تو سب کہتے کہ ڈاکٹر پروین رحمان ٹھیک کہہ رہی ہیں، عدالت عظمیٰ نوٹس لے لیتا۔ اس سے پہلے ہی تمام مافیاز نے انہیں مل کر پہلے ہی مار دیا کہ ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ ڈاکٹر پروین رحمان نے ایسے پلان بنا کر دیے کہ یہاں سے لائن جائے گی، وہاں سے پانی آئے گا، اس طرح کرنا ہے۔ اگر کراچی ان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو 7-8 برس میں کراچی پیرس بن جاتا۔ جی